السلام علیکم۔ جو لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کو روزہ افطار کرواتے ہیں، کیا ان لوگوں کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ یہ بیان ہے سید امین القادری کا۔ چلیے اس بیان کو ہم لوگ لاسٹ تک سنتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی پہ بس نہیں فرمایا، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اس کو بھی اسی قدر ثواب ملتا ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ثواب میں۔ کچھ لوگ اس نیت سے بھی کسی کی دعوت میں روزہ افطار کرنے نہیں جاتے کہ لوگ سوچتے ہیں یار اگر ہم روزہ افطار کر لیں گے اس کا کھا کر تو اس کو سارا ثواب مل جائے گا، ہمیں نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کہیں افطاری کرو گے تو اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک مفکر کی بڑی پیاری بات یاد آتی، فرمایا کہ اگر ایک بندہ چاہے تو ایک ایک دن میں 50 روزے رکھ سکتا ہے۔ کتنے روزے؟ 50 100 500 روزے رکھ سکتا ہے۔ حیرت ہے، بندہ تو ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے، ایک دن میں 50 کیسے رکھے گا؟ طریقہ یہ ہے، ایک تم رکھو گے 50 کو افطار کرا دو تو تمہارے نامہ اعمال میں 50 رمضان شریف کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جائے۔ کراؤ افطار، اللہ نے دیا ہے تو خوب کراؤ۔ کیا بڑی نعمت ہے، کیا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ ثواب میں کمی نہیں ہوتی روزہ دار کے، ثواب کے برابر ملتا، پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں، میں ان بحث کرنے والوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا پیچھا چھوڑو۔ لوگ کہتے ہیں نفل صرف وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کون سے؟ چھوٹے چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑے معاف نہیں کرتا اللہ۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے آپ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں۔ حضور نے کہہ دیا نا گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے سب معاف ہوتے ہیں۔ حضور نے قید نہیں لگائی، اب کوئی قید نہ لگائے، میرے آقا نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے، اور پھر حضور کے کہنے پہ جو جیسا یقین رکھے گا اس کو فیضان بھی ویسا ہی ملے گا۔ بعض محققین نے کہا ہے نا کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے، جب کوئی مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کو حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کی قبر سے اور اس کی قبر کے درمیان سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہاں سے دکھایا جاتا ہے، اس کی قبر سے حضور کی قبر تک پردے اٹھا کر اس کو وہاں سے دکھا دیا جاتا ہے۔ تو کسی مفکر نے کہا پھر وہ 7 سمندر کہاں چلے گئے، وہ صحرا کہاں چلے گئے؟ اس طرح اس پہ بہت لے دے اور بحث کی لوگوں نے۔ ہم تو عشق کے بندے ہیں نا، میرے امام نے کہا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات پڑھائی ہے؟ کوئی کہتا ہے تصویر دکھائی جاتی ہے، کوئی کہتے ہیں پردے اٹھائے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضور خود تشریف لاتے ہیں۔ اب اس پہ فقیر کا کہنا یہ ہے کہ جو موقف رکھے گا، جیسا عقیدہ رکھے گا، جو رکھے گا کہ تصویر دکھائی جاتی ہے اس کو تصویر ہی دکھائی جائے گی، جو کہے گا پردے اٹھائے جاتے ہیں اس کو پردے اٹھائے جائیں گے، اور جو عقیدہ رکھے گا کہ حضور تشریف لاتے ہیں تو حضور تشریف لائے۔ ان کے کرم سے جیسی امید ہوگی فیضان ویسا ہی ملے گا۔ اور یہ موقف میرے امام اہل سنت کا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی، جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب، پردے اٹھیں گے جب نہیں، تصویر دکھے گی جب نہیں، جلوہ فرما ہوگی جب، طلعت رسول اللہ کی۔ جلوہ فرما آنے ہی کو تو کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے میری قبر اندھیری ہوگی؟ جب وہ آئیں گے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ جب وہ آئیں گے تو حضور کے فرمان پہ جو جیسا یقین رکھے فیض ویسا ہی پاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جو افطار کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضور آپ کے کرم سے امید ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ حضور نے کہہ دیا گناہ معاف ہوتے، حضور ہمیں یقین ہے صغیرہ بھی معاف ہوتی اور کبیرہ بھی معاف ہوتے، اور اس کے کرم کے آگے صغیرہ کیا ہے اور کبیرہ کیا ہے؟
अगर वो कर्म करने पे आए वो तो बहुत करीब है, उसके महबूब की शान ये है, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा। वो इशारा कर दे तो 100 लाख बख्शे जाएं, और वो फरमा दे कि रोजे इफ्तार कराने वाले की कि गुनाह माफ। चाहते हो गुनाह माफ करवाना तो जरा 2-2 4-4 को घर बुला लिया करो, पूरा महीना गम गुसारी कर, दोस्तों को बुलाओ खिलाओ। हम सोचते हैं खूब खाएंगे, रमजान शरीफ में खूब खाओ भी खिलाओ भी। इफ्तार की बड़ी बरकतें हैं, फरमाया गुनाह माफ होते, और सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि सुभान अल्लाह उसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता। इसी तरह से नए नए बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम।